مفتی ضیاء اللہ کے اسلامک بیانات کو سننے کے لیے مولانا ضیاء اللہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تو محرم الحرام کے حوالے سے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ مقدس ہے، معظم ہے، عظمت والا ہے، محرم کے معنی بھی یہی ہیں، تو یہ کب سے ہے؟ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ مقدس، معظم، عزت والا، فضیلت والا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے جو کربلا کے اندر واقع ہوئی، لیکن یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے صحیح نہیں ہے، قرآن پاک کے اندر ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہے اللہ کے حکم میں۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ 12 مہینے تعداد کب سے ہے؟ کہ جس دن اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے عزت والے ہیں۔ یہ کب سے ہیں؟ یہ بھی اسی دن سے آ رہے ہیں جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ یہ بہت پہلے کے کائنات کے بننے سے یہ مہینے عزت اور عظمت والے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، یہ دین فرمایا کہ سیدھا ہے، مضبوط دین ہے، سیدھا دین ہے۔ تو یہ جو 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر نہیں ہے، حدیث شریف کے اندر ہے، تو یہ منکرین حدیث کی خلافی یہ آیت کریمہ دلیل ہو گئی کہ وہ 4 مہینے عزت والے جو قرآن پاک کہتا ہے، ان مہینوں کا تذکرہ، ان مہینوں کے نام ذرا تم ہمیں بتاؤ قرآن پاک میں سے، منکرین حدیث کو کہو۔ تو یہ حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے وہ ہیں، حدیث شریف کے اندر ان کا تذکرہ ہے۔ تو اب اس میں محرم کے مہینے کے اندر بدعات تو بہت ساری ہیں، لیکن اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو سنت سے بھی ثابت ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اس چیز کا تذکرہ کروں گا جو سنت سے ثابت ہے۔ اگرچہ عام لوگوں کے اندر لذت اس چیز میں ہوتی ہے کہ جو سنت سے ہٹ کر بدعات ہیں، لیکن اہل اللہ کو جو مزہ آتا ہے وہ رب کی عبادت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مزہ آتا ہے، اور بعض دونوں کو لے کر چلتے ہیں، بدعات بھی اور سنت پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ گویا کہ حج کعبہ کا بھی کیا اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان بھی اور راضی رہے شیطان بھی۔ تو اس طرح نہیں ہو سکتا۔ شیطان کبھی یہ نہیں کہتا کہ رب کی عبادت چھوڑ دو، بلکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ رب کی عبادت کے ساتھ اوروں کو شریک کرو، مجھے شریک کرو، اللہ کے نیک بندوں کو شریک کرو، وہ تو یہ چاہتا ہے۔ تو جب تک لا الہ الا اللہ کی مقتضیات پر عمل نہیں ہوگا، اس وقت تک سنت پر عمل کرنا بھی کار ثواب نہیں ہے، جب تک بدعات کو نہیں چھوڑتا، جب تک توحید پر اللہ کو ماننے کا اس وقت تک فائدہ نہیں ہے جب تک وہ شرک کو نہیں چھوڑتا۔ توحید کا تقاضا تو یہ ہے کہ شرک کو چھوڑ دیا جائے، سنت کا تقاضا یہ ہے کہ بدعات کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ چیز تو سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور رمضان المبارک سے پہلے یہ محرم الحرام کا روزہ جو ہے یہ فرض کی حیثیت رکھتا تھا، اور رمضان المبارک کے بعد اب فرض واجب تو نہیں رہا، لیکن اس کی سنیت یعنی سنت ہونا اور استحباب اب بھی ہے، اور اس کا اتنا ثواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ پچھلے سال کے اللہ پاک اس روزے کی وجہ سے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو پچھلے سال کے گناہوں سے مراد یعنی صغائر گناہ، چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ کبائر جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور حقوق العباد جب تک بندے کا حق جن سے متعلق ہے، جب تک بندے کا حق ادا نہ کر دیں یا وہ بندہ خوشی سے معاف نہ کر دے، اس وقت تک معاف نہیں ہوتا۔ تو یہ روزہ رکھنا تو سنت سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور دیکھا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ یہودی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس دن
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی، تو شکر کے طور پر یہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں ان کے نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ہم زیادہ قریب ہیں ان کے، تو میں آئندہ سال اگر زندہ رہا تو 10 محرم کے ساتھ ایک اور روزہ بھی رکھوں گا، یعنی 9ویں کا روزہ یا 11ویں کا۔ اب دیکھیں اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ کار خیر ہے، یہ نیکی کا کام ہے، عبادت کا کام ہے، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی، یہودیوں کی مشابہت برداشت نہیں کر رہے، بلکہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اس کار خیر کے اندر بھی، نیکی کے اندر بھی ساتھ 9ویں کا 10ویں کے ساتھ یا 11ویں چین کا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو جو لوگ کار خیر کو چھوڑ کر باقی اعمال کے اندر، باقی تہذیب کے اندر، ثقافت کے اندر، رہن سہن کے اندر یہودیوں کی، غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کو بھی اس بارے میں ذرا سوچنا چاہیے۔ تو یہ روزہ بڑی فضیلت والا ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ باقی اس کے علاوہ بعض لوگ ہیں جو منحوس سمجھتے ہیں اس مہینے کو، اور اس مہینے کے اندر کوئی نیکی کا کام، کوئی خوشی کا کام، کوئی تقریب، کوئی نکاح وغیرہ نہیں کرتے، کہ یہ الیاذ باللہ منحوس مہینہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہے۔ تو ایک تو یہ وضاحت کرتا چلوں کہ اس مہینے کی، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو عزت ہے، عظمت ہے، محترم ہے مہینہ، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے کا ہے، یوم خلق السماوات والارض منہا۔ ہاں یہ ہے کہ اس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ایک الگ سے مقام مل گیا کہ اللہ پاک نے ایسے معظم مہینے میں، معظم دن کے اندر یہ شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ تو یہ مہینہ عزت اور عظمت والا ہے، یہ منحوس مہینہ نہیں ہے۔ جب عزت اور عظمت والا ہے تو اس میں کار خیر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اس میں گناہ نہیں کرنے چاہیے۔ اچھے دن میں، اچھے زمانے میں نیکی کا اجر زیادہ ہوتا ہے اور گناہ کا وبال زیادہ ہوتا ہے۔ شادی کریں گے، نکاح کریں گے، نکاح سنت کا کام ہے، ولیمہ کریں گے، تقریبات کریں گے، تو یہ جو ہے دینی تقریبات، نکاح وغیرہ، خوشی کا کام، یہ کار ثواب ہے، اور اس مہینے میں تو اور زیادہ اس کا اجر ہوگا۔ اور اگر اس میں کوئی گناہ کریں گے تو اس کی سزا اور زیادہ ہوگی۔ تو یہ منع نہیں ہے، جب آپ اس چیز کو شریعت کے اندر سمجھیں گے تو یہ بالکل گناہ ہے، گناہ ہے، اور یہ تو لوگوں کے ذہنوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے